अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा डॉक्टर आसिम हुसैन केस। सिंध पुलिस साबिक वजीर पेट्रोलियम को दहशतगर्दी इल्जामात पर क्लीन चिट देने को तैयार, मगर रेंजर्स का इल्जामात पर इसरार। जबकि नैब ने करप्शन इल्जामात पर डॉक्टर आसिम हुसैन को धर लिया। रेंजर्स इख्तियारात तौसी मामला भी तय न हो सका। मामलात किधर जा रहे हैं? बलोचिस्तान के नए नामजद वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी क्या अपने पेश रो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से बेहतर मुंतज़िम साबित होंगे? बलोचिस्तान में अमन व अमान का मसला आइंदा चंद रोज में तश्कील पाने वाली ज़ाहरी हुकूमत के लिए बदस्तूर बड़ा चैलेंज। और अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह रहमतुल्लाह नबील अफगान सदर अशरफ गनी से इख्तलाफात के बाइस मुस्ताफी। तालिबान हमलों से परेशान गनी हुकूमत के लिए एक और झटका। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यकीनन डॉक्टर आसिम हुसैन केस ही रही, जिसमें आज एक दिलचस्प और अहम मोड़ उस वक्त देखने में आया जब कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ पेश किया गया कि तफ्तीशी हुक्काम को डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के हवाले से सबूत नहीं मिले हैं और वो उन्हें रिहा करना चाहते हैं। जबकि रेंजर्स ने इससे एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने पुलिस और तफ्तीशी अफसर के मुखालिफ एक मौक़िफ़ अपनाया, उसकी मुखालफत की। ना सिर्फ ये बल्कि इल्ज़ामात को दोहराया, इल्ज़ामात पर इसरार कायम रहा और उन्होंने ये भी कहा कि IG सिंध ने गवाहों को बताए बगैर तफ्तीशी अफसर तब्दील किया। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर आसिम को मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर गैर कानूनी फ़वाइद हासिल करने और इसी तरह करप्शन इल्ज़ामात पर नैब ने अब गिरफ्तार कर लिया है और उनका 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया है। इसके साथ साथ जो मामला मुस्तकिल इल्तवा का शिकार है वो रेंजर्स इख्तियारात में तौसी का मामला है। इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो सिंध हुकूमत अब क्या सोच रही है? क्या वो रेंजर्स इख्तियारात मामले को असम्बली में ले जाकर कोई एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाकर अपनी मज़ीद मुश्किलात बढ़ाना चाहेगी या विफाक इस मौके पर मुदाखलत करेगा? और इसके साथ साथ आज की जो अदालती कार्रवाई है डॉक्टर आसिम हुसैन केस से मुतल्लिक, वो हमें क्या बता रही है? मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने रेंजर्स के खिलाफ बाज़ाब्ता अब सफ बंदी कर ली है। इसको दुरुस्त क्यों ना माना जाए, इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गानी साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज की ये जो पेशरफ्त है पुलिस और तफ्तीशी अफसर की जानिब से दहशतगर्दी इल्जामात पर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को रिहा करने का इंदिया दिया गया। रेंजर्स के जो लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि जी मुझे तो तफ्तीशी अफसर और IG सिंध के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि उन्होंने इल्ज़ामात दोहराए कि वो मफरूर दहशतगर्द जिनके सरों पर इनाम है उनका इलाज करते रहे हैं डॉक्टर आसिम हुसैन। तो आप इस सूरत हाल को कैसे डिकोड करेंगे? देखें अब ये तो फैसला अदालत ने करना है कि जो रेंजर्स इल्ज़ामात लगा रही है वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। लेकिन डॉक्टर आसिम ने जो 2 मरतबा बात की है अदालत में, उन्होंने तकरीबन इन तमाम इल्ज़ामात को डिनाई किया है और ये तासुर उनकी बातों से आया है कि शायद उनके ऊपर कोई दबाव है कि उनसे कोई मर्ज़ी का बयान लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पर बजाय इसके कि मैं कोई राय दूं या कोई और राय कायम करे, ये फ़ैसला अदालत को करने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जिस किस्म के इल्ज़ामात थे, सच्ची बात यह है कि मैं कोई डॉक्टर आसिम के कभी करीब इतना नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिसका कोई न सर है न पैर है। लेकिन बहरहाल फ़ैसला ये अदालत को करने दें। ठीक है सही साहब, लेकिन आप इस हद तक तो तस्लीम करेंगे कि सब अच्छा नहीं है। अब चाहे आज ये मामला हो डॉक्टर आसिम हुसैन का, रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी अभी तक नहीं हुई है, करारदाद असेंबली में नहीं लाई गई, जबकि जो रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने तो आज ये भी कहा कि ये केस गो के रेंजर्स ने इनिशिएट किया था लेकिन पुलिस ने दौरान तफ्तीश उनसे राब्ता तक नहीं किया। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि सब अच्छा नहीं है, जैसे कि सिंध की सूबाई हुकूमत कह रही है, मसला एक मौजूद है। नहीं, देखें अच्छा तो नहीं है ना। ये तो जिस दिन डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया उस दिन से हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये गलत कार्रवाई की गई है और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से की गई है वो गलत। फिर उसके बाद जो ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उस पर हमें काफ़ी एतराज़ रहा है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आप दुनिया भर की बुराइयाँ थोप दें, लेकिन कम अज़ कम ये तो ना लगाएं इल्ज़ाम कि हम कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको फाइनेंस कर रहे हैं। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो किसी से भी डाइजेस्ट नहीं होगा। बहरहाल अब अगर रेंजर्स का मौक़िफ़ कुछ और है, पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है, डॉक्टर आसिम का कुछ और है, तो इसका फ़ैसला करने का इख्तियार ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो इस पर अभी मैंने कहा ना कि अदालत को फ़ैसला कर लेने दें। रेंजर्स भी अपने तमाम शवाहिद लेकर जाएगी और जो डॉक्टर आसिम साहब के पास अपना डिफेंस होगा वो उसको भी लेकर जाएंगे। ठीक है
غانی صاحب، آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ معاملات شاید بہت اچھے نہیں ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں، مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بہت اچھے معاملات سے نمٹنے کے لیے اب سندھ پولیس، سندھ حکومت نے رینجرز کے خلاف ایک صف بندی کر لی ہے، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ رینجرز اختیارات کا معاملہ اب تک طے نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عاصم کو پولیس کی جانب سے کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس رائے کو پھر درست مانا جائے؟ نہیں، یہ رائے غلط ہے کہ پولیس نے یا سندھ حکومت نے یا کسی جماعت نے کوئی صف بندی کر لی رینجرز کے خلاف، اس لیے کہ ہم بالکل کلیئر ہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کراچی میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے اس میں رینجرز نے کافی اچھے کام کیے ہیں اور اس آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ دہشت گردی کو کراچی سے ختم کرنے کے لیے اس آپریشن کو بھی جاری رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جہاں رینجرز کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کی، حکومت کی حمایت کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اور صوبائی حکومت کو رینجرز کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہمارا مقصد ہے یا رینجرز کا ہے یا کسی سیاسی جماعتوں کا ہے، وہ تو یہی ہے کہ اس میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس میں اگر کوئی چھوٹے موٹے ڈفرینس آف اوپینینز آ جاتے ہیں تو اس کو یہ کہہ دینا کہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں اور کوئی سندھ حکومت نے صف بندی کر لی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صف بندی نہ ہم نے کی ہے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم رینجرز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی اصولی چیز ہے جس پر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض لوگوں کو کیوں یہ بات بری لگتی ہے کہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کسی کو کیا ہے؟ ہم تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی غیر قانونی کام کریں، ہم تو کہتے ہیں جو قانون جو ہے۔ سر وہ اعتراض یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، وہ اعتراض یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے فیصلہ کر لیا جاتا اور مستقل فیصلہ کرنے کے سے ہٹ کر تنقید نہ کی جاتی، جو آج بھی قائم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کا بیان رکھتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں ایک حکومت موجود ہے، اگر اسے تسلیم نہیں کرنا تو رینجرز کو بھی بھیج دیں، ایف آئی اے بھی کارروائی کر رہی ہے، مزید ایجنسیوں کو بھی بھیج دیں یہاں کارروائی کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ یہ کوئی باضابطہ رد عمل ہے سندھ حکومت کا یا فرسٹریشن ہے؟ اب مجھے بات بتائیے، جو بات آپ نے کہی ہے قائم علی شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا، اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو قابل اعتراض ہے؟ رینجرز اختیارات کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، قرارداد اسمبلی میں نہیں گئی ہے جس کو جانا تھا۔ اب اگر رینجرز کو اختیارات سندھ حکومت نے دینے ہیں، یہ سبھی کہہ رہے ہیں نا، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم دے دیں گے، وفاقی حکومت سے دلا دیں گے، قومی اسمبلی سے دلا دیں گے، وزیر اعظم صاحب دے دیں گے، کسی نے نہیں کہا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اختیار سندھ حکومت نے دینا ہے۔ اب جس حکومت نے اختیار دینا ہے، اگر اس کو یہ اعتراض ہے کہ ان اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کو دائرے کے اندر رہ کے استعمال کریں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس میں دیکھیں میری گزارش اتنی سی ہے، یہ وفاق نے نہیں کہا کہ ہم دے دیں گے، لیکن چودھری نثار صاحب نے فون کر کے یہ ضرور کہا ہے کہ دے دیں، اسمبلی میں نہ لے جائیے، اختیارات دے دیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اب اگر فون کیا قائم علی شاہ صاحب کو تو آپ کو سی ایم صاحب نے بتایا کہ چودھری نثار صاحب نے بتایا ہے؟ کیونکہ ان کی تو دونوں کی فون میں بات چیت ہوئی ہے۔ میڈیا پر اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی تھوڑی سی پتہ نہیں لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف انداز میں ہوتی ہیں، لیکن جب میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ اس کا سرپیری کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بات قائم علی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو اسی زاویے میں لیا جائے، اور جو بات وفاقی حکومت یا ان کا کوئی وزیر کہہ رہا ہے اس کو اسی زاویے میں لیا جائے۔ یہ کہ جی ٹی وی پہ آیا، اس نے فون کیا، اس نے یہ سنا، یہ باتیں تھوڑی سی مناسب نہیں ہیں۔ چلیں سر، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قائم علی شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں اس پر دھیان دیا جائے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں۔ ایک جانب پیپلز پارٹی، اس کی صوبائی حکومت، قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی نے اختیارات دینے رینجرز کو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسمبلی سے غیر حاضر رہتے ہیں اور ایک تقریب میں یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رینجرز کو اختیارات کچھ اور دیے گئے تھے، وہ کرپشن کی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ اسمبلی میں نہیں گئے۔ اس حکمت عملی کو کیا کہیں ہم؟ دیکھیں، اب یہ فیصلہ تو سندھ حکومت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ سندھ اسمبلی نے کرنا ہے کہ ہم نے کس وقت کون سی چیز اسمبلی میں لے کے جانی ہے، کس کو منظور کروانا ہے، کس کو ابھی روکنا ہے۔ اس کا فیصلہ تو جس کے اختیار میں اس کو کرنے دیں نا آپ۔ اگر چیف منسٹر صاحب آج اسمبلی نہیں گئے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہ ہر اسمبلی کے اجلاس میں صبح سے شام تک نہیں بیٹھتے ہیں۔ اسمبلی کے اجلاس میں بالکل وہ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوسری مصروفیات ہوتی ہیں اس کو بھی وہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو اگر آج کل یہ ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے کہ رینجرز کے اختیارات، ڈاکٹر عاصم کا کیس اور اس طرح کی چیزیں، تو جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جس تقریب سے آج انہوں نے خطاب کیا ہے، غالباً وہ کرپشن کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا، کوئی تقریب تھی، اس میں انہوں نے بات کی ہے، اس میں یقینی طور پر کرپشن پر بات ہونی تھی۔ تو ان کا موقف بالکل درست ہے، قانون کے عین مطابق ہے کہ رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ دہشت گردی سے وابستہ جو جرائم ہیں اس تک محدود ہیں۔ اب اگر وہ اس سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، تو رینجرز سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے، یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے
کہ ہمارے مزید اختیارات دیے جائیں جس کے نتیجے میں مزید کارروائیاں کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اختیارات آپ کسی ایک کام کے لیے لیں اور اس کے ساتھ آپ 4 وہ کام کریں جو آپ کے دائرے میں نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک غیر قانونی عمل ہے، اور سندھ حکومت اگر اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تلاش کی جانی چاہیے۔ میں یہ دوبارہ بات دہراتا ہوں، کراچی میں آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اس میں رینجرز کا ایک اہم کردار ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں سر، اس موقف میں 2 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب ماضی میں ایکسٹینشنز کا موقع آیا تو اس بات کو اس شدت سے کیوں نہ کہا گیا، اس پر غور کیوں نہ کہا گیا، اور مزید یہ کہ مولا بخش چانڈیو صاحب خود فرما رہے تھے کہ جمعے کو یہ معاملہ اسمبلی میں آ جائے گا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، آج نہیں آیا ہے اور اس صورتحال پر اپوزیشن بھی پریشان ہے، اس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن کو تحفظات کا یہ اظہار کرنا چاہیے، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں تو نہیں ملانی ہے نا۔ اپوزیشن تو اس وقت بھی اعتراض کرے گی جب ہم یہ کر دیں گے، تو اپوزیشن کا جو کام ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ لیکن جہاں تک مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات ہے، انہوں نے یہ، میں نے جو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ 1 آدھ دن میں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جمعے کا لفظ دیا انہوں نے، لیکن میں آپ کو یہ اطمینان ضرور دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں چھوٹی موٹے کچھ معمولی سے وہ ایشوز ہیں جس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت کوئی بڑا اختلاف ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے آپریشن کو سپورٹ کرنا ہے، سندھ حکومت نے سپورٹ کرنا ہے، رینجرز کو ہم نے یہاں رکھنا ہے، اور رینجرز کو اپنے جو کام میں اس کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ چلیں سر، آپ کی صوبائی قیادت کہہ رہی ہے کہ دے دیے جائیں گے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اختیارات دے دی جائیں گے، معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا، چودھری نثار صاحب فون پر کہہ رہے ہیں اختیار دے دیں۔ اب جب یہ سب ہو جانا ہے، اب یہ بھی کہا چودھری نثار صاحب نے کہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے دے دیں قائم علی شاہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے اسمبلی میں لے جانا اسینشلی ایک بارگیننگ چپ رہ گئی ہے، ورنہ اصولی فیصلہ تو شاید ہو چکا ہے۔ نہیں دیکھیں، بارگیننگ چپ اس لیے نہیں ہے، 2 الگ الگ ایشوز ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ سندھ میں رینجرز کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، یہ ایک ایشو ہے۔ اس کی منظوری سندھ حکومت نے غالباً اسی سال جولائی میں 1 سال کے لیے ان کی مدت بڑھا دی تھی، تو اگلے جون یا جولائی تک ان کا ٹرم ابھی تک موجود ہے، وہ یہاں رہیں گے۔ اس کی منظوری لینے کے لیے سندھ اسمبلی میں جانا ضروری ہے، جو ابھی کسی وجہ سے ہم نہیں جا سکے ہیں۔ اب اگر سندھ اسمبلی میں ایک چیز جا رہی ہے، سندھ کے منتخب نمائندوں کا ایک ایوان ہے، اور اگر کلیکٹیو وزڈم ہم کسی چیز پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی رائے لینا چاہتے ہیں، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ منتخب نمائندوں سے جا کے رائے لینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اگر سندھ اسمبلی میں پہلے ہم نہیں گئے تو پہلے ہم نے کوئی غلط کام کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے ایک غلطی ہم نے کی ہے تو اس غلطی کو ہم بار بار دہرائیں۔ آج اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سر یہ آپ نے تسلیم کیا کہ شاید پہلے غلطی تھی، جی چلیں آپ نے تسلیم کیا کہ پہلے کم از کم غلطی تھی، اور آپ جس کلیکٹیو وزڈم کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اس کی بھی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ خواجہ اظہار الحسن سندھ میں اپوزیشن لیڈر فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو رینجرز اختیارات پر ہم پک اینڈ چوز نہیں کرنے دیں گے، قرارداد میں کیا ہے ابھی تک ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا، ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، سب اچھا تھا، اب پیپلز پارٹی کے اوپر حرف آ رہا ہے تو ان کو اعتراض ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف، نون، فنکشنل یہ رینجرز کے حق میں قرارداد لا چکے ہیں سندھ اسمبلی میں، تو یہ کلیکٹیو وزڈم تو نہ ہوا، بظاہر تو پیپلز پارٹی سیاسی تنہائی کا شکار ہے اس معاملے پر۔ میرے بھائی، کراچی میں جب آپریشن شروع ہوا، ایم کیو ایم چونکہ شور زیادہ مچاتی ہے تو اس کی آواز لوگ سن بھی لیتے ہیں، کراچی میں سب سے زیادہ جو ریڈ کیے گئے ہیں، انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ لیاری میں ہوئی ہیں۔ پوری کراچی کو ایک طرف رکھیں اور لیاری کا ایک حصہ ایک طرف رکھیں۔ ہم نے کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ رینجر یہ کارروائیاں بند کرے اور یہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ دہشت گردی سے منسلکہ جرائم کے خلاف کام ہو رہے تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی، ایک واویلا ہم نے نہیں بچایا، ایم کیو ایم روزانہ مچاتی رہی ہے، یہ ریکارڈ کی باتیں ساری۔ لیکن اگر رینجرز ان کاموں سے نکل کے کوئی اور کام کرے گی تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور ایک حکومت کہ ہم اپنے ماتحت کام کرنے والے اداروں کو قانون کے دائرے میں قائم کرنے کا کہیں، اور وہ ہم نے کہا ہے۔ تو جو اظہار صاحب بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف اگر کوئی کام رینجرز نے کیا ہے تو وہ صرف اور صرف دہشت گردی سے منسلکہ جو جرائم ہے اس پر ہوا ہے، اور اسی طرح لیاری کے لوگوں کے میں بھی ہوا ہے، وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو جب تک رینجرز اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتی رہی، پیپلز پارٹی نے ایک آواز نہیں اٹھائی، ایم کیو ایم نے کوئی 150 پریس کانفرنسیں کی ہوں گی اس پر، تو یہ سب کے سامنے۔ لیکن اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کوئی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے، کسی اور مسئلے کو کسی اور مسئلے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کو کرنا چاہیے، وہ کر رہے ہیں اپنا کام۔
بہت شکریہ سینیٹر غانی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ماضی میں ان کی جماعت اور صوبائی حکومت سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس مرتبہ انہیں اس غلطی کی اصلاح کرنے کا موقع نہ دیا جائے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد آ کر بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں صوبائی کمان تبدیل ہونے جا رہی ہے. سیاسی نئے آنے والے منتظم کیا اپنے پیش رو جیسا ڈیلیور کر پائیں گے یا اس سے بہتر ڈیلیور کرنا ہوگا انہیں؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر ثناء اللہ ظاہری صاحب کو بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو ہمیں یاد ہے کہ 2013 کے عام انتخابات کے بعد بلوچستان حکومت بننے میں 5 ہفتے کا قریب تعطل ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نیشنل پارٹی کے عبدالمالک بلوچ صاحب کو، جن کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی، وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت کا گمان یہ تھا کہ چونکہ عددی اکثریت ان کی جماعت کے پاس ہے لہٰذا وزیر اعلیٰ اسی جماعت کا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو منظر کشی ہوئی کہ اس ساری صورتحال کا جو فیصلہ ہے، جو تعین ہے، اس کا جو حل نکالا گیا وہ مری معاہدے کی صورت میں نکالا گیا، جس کی روح سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو 2.5 سال کے لیے وزارت اعلیٰ کا اختیار دے دیا گیا صوبہ بلوچستان میں، جس کے دوران ان کے کریڈٹ پر یہ رہا کہ انہوں نے عسکری قیادت کے ساتھ مل کر بہت شاندار طریقے سے ڈیلیور کیا، صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا، گورننس معاملات کو بہتر کیا، اور اب وہ اپنا 2.5 سالہ اقتدار پورا کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی، جو کہ اب آؤٹ گوئنگ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، لیگیسی. اور اب ان کے بعد جو نامزد وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظاہری صاحب ہیں، ان کی لیگیسی کیا ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے. ان کے لیے یقیناً ایک مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی جو پالیسیز تھیں ان کا تسلسل برقرار رکھا جائے، بلکہ اس سے بہتر شاید ڈیلیور کیا جائے. تو ثناء اللہ ظاہری صاحب کی لیگیسی کیا ہوگی؟ کیا یہ کہ وہ اپنے پیش رو سے زیادہ اچھا ڈیلیور کر کے گئے، یا محض اتنی کہ وہ ایک معاہدے کے روح سے بننے والے ایک نئے منتظم تھے اپنے صوبے کے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈان نیوز کوئٹہ کی علی شاہ. علی شاہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اگر آغاز یہاں سے کروں، یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ تھا صوبائی سیاسی کمان کی تبدیلی کا، یہ فیصلہ جیسا کہ معاہدے میں ہے اس کی روح سے بڑی آسانی سے ہو گیا، یا بہرحال یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ڈاکٹر مالک صاحب کی جو کارکردگی رہی اس کی روح سے شاید انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے؟ تو فیصلہ آسان تھا یا ایک مشکل فیصلہ تھا یہ تبدیلی؟ میرے خیال میں یہ آسان اس لیے تھا کہ یہ ایک تحریری معاہدہ موجود تھا مری میں. یہ آسان اس لیے تھا کہ اس تحریری معاہدے کی روشنی میں نیشنل پارٹی نے شکریہ کے ساتھ جو اقتدار ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا. مشکل اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر ظاہر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سابقہ یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں انتہائی خراب تھی. ڈاکٹر مالک بلوچ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہوئی. بلوچستان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 15 سال سے بم دھماکوں، راکٹ حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی زد میں ہے. خاص کر ڈاکٹر مالک بلوچ کی حکومت یہاں پر جب قائم ہو گئی اس کے بعد جو ہے امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی، تو کنٹینیوٹی بہتر تھی. اب اچانک اس میں ایک تعطل جو ہے وہ آ گیا ہے. نواب ثناء اللہ ظاہری جو ہے مری معاہدے کے تحت وزیر اعلیٰ بلوچستان اب منتخب ہونے والے ہیں. ان کے لیے چیلنجز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جواد، خاص کر یہاں پر صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو مسئلہ بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، اکنامک بھی ہے. بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے چلیں علی شاہ، میں مسائل اور چیلنجز کی جانب آتا ہوں، میں اس جانب آتا ہوں. مجھے پہلے بتائیے کہ مدت پوری ہونے سے چند روز پہلے یا چند ہفتے قبل ڈاکٹر عبدالمالک کی اپنی سوچ کیا تھی؟ کیا وہ ہر صورت چاہتے تھے کہ مری معاہدے پر ہی عمل درآمد ہو، یا ان کے بھی اینڈ پر یہ گمان، یہ سوچ موجود تھی کہ یہ جو معاملات ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر انہیں شاید کنٹینیو کرنے دیا جائے؟ ان کی ذاتی سوچ کیا؟ دیکھیں، ہم نے بارہا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جواد وہ انتہائی محتاط تھے. وہ بالکل اس پر کامنٹ نہیں کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ مری معاہدہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. جب بھی وزیر اعظم کی جانب سے انہیں کہا جائے گا وہ اقتدار مسلم لیگ نون کے حوالے کریں گے. اور یہی ہوا. کل میری جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہے سینیٹر حاصل بزنجو، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مری
معاہدے کے تحت اپنا ٹرم جو ہے وہ پورا کر دیا ہے اور ہم نے شکریہ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کو وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ واپس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے علی شاہ، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں گا، ایک مختصر مجھے بریک لینی ہے ناظرین، اس بعد اس بارے میں کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے نئے نامزد وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظہری صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے۔ ڈان نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف علی شاہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی، اب میں اس جانب آتا ہوں کہ اکتوبر میں سدن کمانڈ تبدیل ہوئی اور اب صوبائی سیاسی کمان تبدیل ہونے جا رہی ہے، تو ظہری صاحب کے لیے مالک صاحب کے دور کے جو اقدامات ہیں خصوصاً امن و امان کے حوالے سے، ان کا تسلسل کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ان چیلنجز کا حوالہ بھی کر رہے تھے جن میں گورننس سے متعلق امور شامل ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ میرے خیال میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ نواب ثناء اللہ ظہری کے لیے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 15 سال سے بلوچستان جو ہے وہ بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ اب ظاہر ہے گزشتہ سال یہاں پر جو بلوچستان حکومت یا جہاں پر جو عسکری قیادت ہے انہوں نے ایک مفاہمتی عمل کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ اس مفاہمتی عمل کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جو فراری ہے انہوں نے اپنے ہتھیار جو ہے وہ بھی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی نواب ثناء اللہ ظہری نے خود بھی خان افقلات میر سلیمان داود سے لندن میں ملاقاتیں کی، اور اس کے علاوہ جو بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ ہے نوابزادہ برہمدغ بگٹی، ان کا بھی ایک بیان آیا اور انہیں اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میرے خیال میں اب بال جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا بلوچستان کی کورٹ میں ہے کہ یہ کس طرح رسپونڈ کریں گے، چونکہ خان افقلات نے تو یہ کہا تھا کہ وہ گرینڈ بلوچ جرگے کی اپیل پر باہر گئے ہیں، لندن گئے ہیں، اور وہ گرینڈ بلوچ جرگے کی اپیل پر دوبارہ وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو گرینڈ بلوچ جرگہ تھا اس کا حصہ نواب ثناء اللہ ظہری تھے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم ریسانی تھے، سابق گورنر نواب ذوالفقار مکسی جو تھے وہ بھی اس گرینڈ بلوچ جرگہ کا حصہ تھے، سردار اختر مینگل بھی تھے۔ اب اس جو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے خان افقلات میر سلیمان داود نے، نواب ثناء اللہ ظہری کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ کل البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 مہینے میں وہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر خان افقلات سے ایک رسمی یعنی فارمل ایک رابطہ کریں گے۔ جہاں تک گورننس کی بات ہے، دیکھیں بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہے اور کمپلیکس ہے۔ بلوچستان میں گورننس جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ میں صرف ایجوکیشن کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی گورنمنٹ نے یقیناً امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے یہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی، لیکن دوسری جانب اگر آپ صرف تعلیم کو یہاں پر دیکھ لیں، ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ ماضی میں یہاں پر اساتذہ کی جو پوسٹیں تھیں وہ بکتی تھیں اور میرٹ کی یہاں پر وائلیشن ہوتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 5000 اساتذہ جو ہے وہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کے ذریعے وہ بلوچستان میں بھرتی ہو گئے اور وہ میرٹ پہ آ گئے۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھ لیں بلوچستان میں پرائمری مڈل اور ہائی سکول جو ہے ان کی تعداد 13000 کے قریب ہے، لیکن یہاں پر حکام خود ہیں کہ 3 سے 4000 جو سکولز ہیں وہ یہاں پر گوسٹ ہے، 7 سے 8000 جو اساتذہ ہیں وہ بھی کاغذوں میں ہے، گوسٹ ہیں، وہ ڈیوٹیوں پر نہیں آتے ہیں۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے تعلیم کا وہ زبوحالی کا شکار ہے، اسپتالوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی ابتر ہے، جہاں پر ڈاکٹر ہے وہاں پر عمارت نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، جہاں پر میڈیسن ہے وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو بلوچستان کے اس طرح کے علی شاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بہت آسان نہیں ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ گورننس کا ایک بنا بنایا ماڈل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک بنا بنایا ماڈل ثناء اللہ ظہری صاحب کے حصے میں نہیں آئے گا۔ انہیں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو اب بھی نیگلیکٹ ہو رہے تھے، ان پر کام کرنا ہوگا۔ جاب ان کا انتہائی چیلنجنگ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے جتنے کولیشن پارٹنر تھے بشمول نواب ثناء اللہ ظہری، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کو ساتھ چلانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کا یہ بھی ایک وہ ہے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دفتر میں موجود رہیں، چھوٹے سے پروگرام
प्रोग्राम में भी वो शिरकत करते थे और आम लोग भी उससे मिल सकते थे। अब देखना ये है कि नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी जो है वो कितने एक्सेसिबल होंगे। जहाँ तक आपने लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट्स की बात की, देखिए यहाँ पे बलूचिस्तान में भी सबसे पहले बलूचिस्तान ये क्रेडिट लेता है कि उन्होंने लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद करवाया, लेकिन आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उन अहकामात की रोशनी में यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद हुआ। लेकिन यहाँ पर एक साल गुजरने के बावजूद जवाब सूरत हाल ये है कि अभी तक जो अमलन यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है यानी लोकल बॉडीज़ को, वो नहीं हुआ है। खुद मेयर क्वेटा या जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो ये कहते हैं, बल्कि वो ये धमकी देते हैं कि हम इस्तीफे देने के लिए तैयार है। अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या फाइनेंशियल इंतजामी या माली जो इख्तियारात हैं वो अभी तक लोकल गवर्नमेंट्स को उन्होंने डिवॉल्व नहीं किए। अलीशा, इसी नुक्ते पर ये हुक्मरान इत्तेहाद इस बारे में मौक़िफ़ क्या देता है? और ये जो कुछ हो रहा है, अब चाहे उसमें आप ये सियासी कमान की तब्दीली भी आप शामिल कर लें, बलूचिस्तान की अपोजिशन की इन मामलात पर अभी क्या राय है? देखिए, अपोजिशन के जो अरकान है वो तो वक्तन फवक्तन पर तनकीद करते रहते हैं। हाल ही में खासकर वो डॉक्टर मालिक पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं बशमूल डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उन्होंने इंतखाबात तो लोकल बॉडीज़ के करवाए। खासकर मैं ये पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन अमलन उन्होंने इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को नहीं दिए। अब क्वेटा शहर जो है, जवाब सूरत हाल ये है कि 30 लाख की आबादी का शहर है। ये शहर, इसको माजी में लिटिल पेरिस या लिटिल लंदन जो है वो कहा जाता था। ये शहर आज जो है एक खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जो मेयर है वो यहाँ पर क्वेटा में मौजूद है, एमपीएस भी अक्सर उनके हैं, लेकिन यहाँ क्वेटा के जो इशूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक का मसला है यहाँ पे, और जो है वो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। तालीम का है, यानी तालीम का मैंने आपसे पहले जिक्र किया, क्वेटा शहर में 45 ऐसे स्कूल हैं जो आज भी किराए की बिल्डिंगों में है। और ख़ुद डॉक्टर मालिक बलोच साहब फरमाते रहे कि 23 लाख बच्चे जो हैं वो बलूचिस्तान में स्कूलों से बाहर है। अब इन बच्चों को तो ये लोग वापस लाए नहीं, हालांकि ये कहते रहे कि तालीम जो है वो इनकी पहली तरजीह है। यानी 24% जो बजट है वो तालीम के लिए उन्होंने मुख्तस किया। 40 अरब रुपए तकरीबन इन्होंने तालीम के लिए रखे, लेकिन अगर आप देखें 40 अरब रुपए जो हैं वो असातिज़ा की तनख्वाहों में चले गए और तालीम की तरक्की के लिए कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान में तालीम का जो दूसरा अमला है या जो असातिज़ा है उनकी तादाद 67,000 है। अब हमारा जितना भी अलीशा, अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि हम सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब को बतौर मुंतज़िम नहीं जानते हैं, उनका विजन क्या है वो अगर आप हमसे शेयर करें। अब तो विफाक में भी नून, बलूचिस्तान में भी नून का वज़ीर आला, तो उनका विजन क्या है इन मसाइल को लेकर, बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार करने को लेकर? देखिए, उनसे हमने बात की डॉन न्यूज़ के साथ, उन्होंने एक खसूसी इंटरव्यू भी किया था। उसमें नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी ने यह कहा कि अमन-अमान की बहाली जो है या अमन-अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखना ये उनकी तरजीह है। दूसरी बात यह है कि जो नाराज़ बलोच क़ियादत है, बातचीत का जो अमल है उसको आगे ले जाना, मुफाहमती अमल जो है जिसके तहत बड़ी तादाद में जो फरारी है वो एहतियात डाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस अमल को मज़ीद तेज़ करना है। साथ ही यहाँ पर उनका कहना है कि तालीम की तरक्की उनकी तरजीहात में शामिल है, सेहत की जो तरक्की है वो उनकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन इस तरह के ऐलानात, खासकर मैं सेहत और तालीम की बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने भी किए थे, लेकिन मेरे ख्याल में चले मुझे चूंकि गुफ्तगू को समेटना है अलीशा, हम नहीं जानते हैं ज़ाहिरी साहब को बतौर मुंतज़िम, लेकिन उनकी शख्सियत का पहलू है कि वो एक पोजीशन ले लिया करते हैं, तो उनकी शख्सियत का ये पहलू उनके लिए मामलात चलाने में कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? देखिए, मुख्तसरन अगर आप कमेंट वो करें। यहाँ पर कई मरतबा प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग कोलिशन पार्टनर्स हैं। खासकर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी, इन दोनों जमातों का यहाँ पर एक स्ट्रीट पावर भी है। मेरे ख्याल में अगर वो इन दोनों जमातों को साथ लेकर चलेंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि वो इन इशूज़ को हल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अलीशा, हमसे तफसीलन बात कर रहे थे। नए आने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, किन फ्रंट पर उनको डिलीवर करना होगा। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, उसके बाद बात करेंगे अफगान इंटेलिजेंस सरबराह रहमतुल्लाह नबील अफगान सदर से इख्तिलाफात की बुनियाद पर मुस्ताफ़ी हो गए, इसके असरात क्या होंगे आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह रहमतुल्लाह नबील ने गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उसकी बुनियादी वजह उनके अफगान सदर अशरफ गनी से इख्तलाफात करार दिए गए हैं, जिसका उन्होंने बरमला एतराफ़ भी किया है। अब ये इख्तलाफ बुनियादी तौर पर कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी मामलात की वजह से थे। अंदरूनी मामलात तो ये थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों, जिसकी अमली मिसाल हमारे सामने कंदूज हमले की सूरत में सामने आई, उसके बाद कंधार एयरपोर्ट हमले की सूरत में सामने आई। रहमतुल्लाह नबील साहब का मानना यह था कि उनको इस तरह के होने वाले हमलों और वाक़यात के लिए बार बार ज़बानी तौर पर जाकर तौजीहात पेश करना पड़ती हैं, ये बताना पड़ता है, ये सबूत देना पड़ता है कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है या नहीं है। और बैरूनी अवामिल जो मौजूद रहे वो मुबैना तौर पर अशरफ गनी साहब की पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन रहमतुल्लाह नबील साहब अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह शायद इस पॉलिसी के बहुत बड़े हामी नहीं थे। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान को मसले के हल के तौर पर शायद नहीं देखते थे, बल्कि पाकिस्तान को शायद मसले के तौर पर देखते थे। और ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से उनके अशरफ गनी साहब से इख्तलाफात नमूदार हुए, जो कि बिलाखिर उनके इस्तीफे पर मुंतज हुए। अब इस मौके पर उनका इस्तीफा जबकि पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, ये तय हुआ कि अफगान तालिबान के जितने धड़े हैं उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान इल्ज़ाम तराशी से दूर रहेंगे। ये इस्तीफा इंटरनली अफगानिस्तान के लिए क्या मानी रखता है और पाक अफगान अस्करी ताल्लुकात के लिए क्या मानी और क्या पैगाम रखता है, इस पर बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर अफगान जर्नलिस्ट सहाफ़ी रहीम समुंदर साहब। रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ चीज़ों का मैंने अहाता किया, लेकिन अगर आप हमें अंदरूनी हालात बता पाएं, क्यों इस्तीफा दे दिया रहमतुल्लाह नबील साहब ने? इसके कई वजूहात हैं। ये किया कि नबील साहब जो थे वो सिर्फ एक ही सीनियर ऑफिशियल थे जो करजई साहब के जो कैबिनेट थे उससे उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके लिस्ट से रह गया था डॉक्टर अशरफ गनी साहब को, और जो सारे मिनिस्टर थे वो तब्दील हो गए थे, नए मिनिस्टर अपॉइंट हो गए थे सारे सीटों पे। तो एक तो ये नेचुरली इसको चेंज करना था, क्योंकि वो करजई साहब के बहुत हामी थे और करजई साहब के दौरे में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अफगान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड रहे। एक तो एक नेचुरली ये एक दलील हो सकता है कि वो कुछ उसके जो अफकार थे, उसके जो तरीका और हिकमत अमली था, वो जो हमारी फॉर्मर गवर्नमेंट थी उससे मिलता जुलता था और उसके जो पॉलिसी थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा जो है वो नबील साहब चाहते थे ज्यादा कि वो जो अफगान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है इनकी अपनी हिकमत अमली हो, इनकी अपनी पॉलिसी हो, और उसको ज्यादा हमेशा प्रेशर के अंदर ना रखें अफगान सीनियर ऑफिशियल बखसूस अफगान पार्लियामेंट, अफगान जो सदर है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनके जो दो डिप्टीज हैं, वो इससे बहुत ज्यादा मुआफिक नहीं थे। वो कह रहे थे कि उसकी जो नजरियात थी वो ये थे कि इंटेलिजेंस को कुछ ज्यादा इख्तियारात देनी चाहिए, इंटेलिजेंस को अपने मंसूबे में कामयाबी के लिए वक्त देना चाहिए, उसको ज्यादा हर चीज के लिए मलामत नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार नहीं ठहरना चाहिए। एक ये इसकी ये दलील होती है। दूसरी जो है वो कुछ मसाइल पे वो सदर से चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल हैं अफगान उनसे कुछ इख्तलाफात भी रखते थे, स्पेशली ये जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस थे इन मसाइल पे कभी कभी ये अफगान जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो हमेशा उससे कुछ मालूमात चाहते थे जो वो नहीं दे पा सकते थे। पाकिस्तान की तरफ जो पॉलिसी थी वो भी इख्तलाफात का सबब थी। क्या जी? पाकिस्तान की तरफ अशरफ गनी साहब की जो पॉलिसी है वो भी इख्तलाफात का सबब थी। नबील साहब कभी कभी ये सोचते थे कि जिस तरह हम कोऑपरेशन चाहते थे वो चाहते हैं वो जो हमारी दोस्त मुल्क है पाकिस्तान वो नहीं दे रहे हैं, वो हमें उस तरह ओपनली जिस तरह अशरफ गनी साहब से इनका जो एक इख्तलाफ था वो ये था कि जिस तरह आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसका ज्यादा हमने नतीजा नहीं देखा, और दूसरी तरफ से और जिस तरह आप चाहते थे खुली तौर पे करजई के मुकाये से आप बहुत ओपनली आपने शरीफ साहब से
چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیڈ آف آرمی ہیں اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ISI کے جو ہیڈ ہے، ان سے آپ نے بہت کھلی طور پہ یہ مسائل شریک کیے اور آپ اوپنلی چاہتے تھے کہ وہاں سے سپورٹ ملے. یہ سپورٹ زیادہ نتائج کے حامل نہیں تھے. ٹھیک ہے، رحیم اللہ صاحب مجھے یہ فرمائیے، کس قسم کے اختلافات بھی تھے اور یہ نبیل صاحب چاہتے تھے کہ زیادہ نتائج ہونی چاہیے اور یہ کوآپریشن دونوں سائڈ کا بہت ایکولی ہونا چاہیے. مجھے یہ فرمائیے، ان حالات میں جبکہ افغانستان کے سیکیورٹی اپریٹس کی فعالیت کے حوالے سے کوسچن مارکس موجود ہیں، طالبان حملے ہم دیکھ رہے ہیں، انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ دے دینا اشرف غنی صاحب کے لیے یہ کسی سہولت اور آسانی کا سبب بنے گا یا ان کے مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بننے جا رہی ہے؟ مشکلات آئیں گے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نبیل صاحب سارے جو منسٹرز ہیں ہمارے، ان کے درمیان ان کو جب ووٹ ملے تھے پارلیمنٹ سے، افغان پارلیمنٹ سے، تو اس کو خاصا سپورٹ ملا تھا اور بہت بڑی بہاری اکثریت سے اس کو ایز اے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ چیف مانا گیا تھا. اور اب جو ہم افغان میڈیا میں دیکھتے ہیں، پارلیمنٹیرین بہت خوش نہیں ہے اور کافی ناراض ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ نبیل صاحب کو ہمیں صفائی دینی تھی، وہ ہمیں ایکسپلین کرنا تھا، ہمیں اس کو سپورٹ دینا تھا کہ انہوں نے غیر متوقع طور پہ انہوں نے یہ استعفیٰ دیا. اس سے حالات کچھ خراب ہے، ابھی بھی خراب ہے. آپ نے دیکھا کہ قندھار پہ جو حملہ ہوا، اس سے پہلے قندوز پہ جو حملے، ابھی ہلمند میں لڑائی جاری ہے. تو ان سارے اس قسم کے حالات میں نبیل صاحب کا نہ ہونا، جو کافی تجربے کے حامل تھے، کچھ سخت ہو سکتا ہے. کچھ جو درونی اختلافات ہیں، قندوز کے حملے کے بعد جو رپورٹس آئے ہیں اس میں کچھ اندرونی اختلافات بھی تھے کہ وہ چاہتے تھے نبیل کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، اگر حال یہ کہ وہ زیادہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے. تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. نبیل کافی اثر نفوذ کے حامل تھے، اس کو کافی سپورٹ مل رہا تھا پارٹیوں کی طرف سے، اس طرح پارلیمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب، میں اگر یہ سمجھ پاؤں کہ نبیل صاحب اس MOU کے شاید بہت بڑے سپورٹر نہیں تھے جو پاکستان انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس اداروں کے درمیان ہوا تھا، تو اب نئی آنے والی شخصیت کے بعد کیا یہ امید کی جائے کہ آپس میں الزامات کے بجائے کوآپریشن بڑھے گی، جیسا کہ یہاں سمٹ کے دوران، کانفرنس کے دوران طے کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں جو اگر نیا جو آتا ہے سینئر کوئی آفیشل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں افغانستان میں، اگر یہ کوئی سینئر جو ایکسپیرینس کوئی آدمی آئے تو اس سے کوآپریشن بڑھ سکتا ہے. اس میں خاصے تبدیلی دکھائے جا سکتے ہیں ریلیشن میں، کوآپریشن میں. مگر ابھی جو ہماری ٹیم ہے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے، وہ کافی ینگ ہے، جو ڈپٹیز ہیں تینوں. اور اگر یہ جو ابھی مسعود صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، مسعود صاحب ینگسٹر اور ہی ینگ مینیجر، ینگ لیڈر آف دی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، تو دیکھا جائے زیادہ امید نہیں کیا جا سکتا. رحیم اللہ سمندر صاحب، میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. سینئر صحافی ہم سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ فی الوقت اشرف غنی صاحب کی حکومت کے لیے ان کے انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ دینا بہرحال مشکلات کے اضافے کا ہی سبب بنے گا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.